إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. عالی مقام صدر اجلاس و استاذ محترم مولانا عبداللہ صاحب حیدرآبادی عمری مدنی حفظہ اللہ، مرکز السلام کے تمام ہی موقر ذمہ داران اور اس عظیم الشان اجلاس کے معزز شرکاء اجلاس اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس خوبصورت مجلس میں مجھے جس عنوان پر آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے وہ جیسا کہ ابھی آپ نے سنا عظمت صحابہ، یعنی مجھے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ کی عظمتیں کتاب و سنت کے حوالے سے پیش کرنی ہے کہ وہ کن عظمتوں کے حامل تھے، کن فضیلتوں کے حامل تھے، دین میں صحابہ کا مقام کیا ہے، دین میں صحابہ کا مرتبہ کیا ہے. اس لیے کہ جیسے کہ ابھی آپ سن رہے تھے کہ ہمارے صوبہ تمل ناڈو میں فتنہ انکار حدیث کی جڑیں کافی مضبوط ہیں، تو وہی ہمارے صوبہ تمل ناڈو میں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں گستاخیاں کرنے والی پوری ایک جماعت موجود ہے جو صحابہ پر تنقیدیں کرتے ہوئے، صحابہ پر تبصرے کرتے ہوئے، صحابہ پر طنز و تشنیع کے تیر چلاتے ہوئے تھکتی نہیں ہے. اور ہم نے اس جماعت کے بعض مقررین کے حوالے سے سنا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ جمعہ کے خطبوں کا موضوع بنایا ہے کہ کس صحابی سے کیا کیا غلطیاں ہوئی ہیں. خطبے کا موضوع ہے صحابہ سے کیا کیا غلطیاں ہوئی ہیں. تو ایسے ماحول میں بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم صحابہ کی عظمت کا سبق سنیں، سنائیں، پڑھیں، پڑھائیں. اس لیے میرے بھائیوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، اس دین کے محافظ، قرآن کے اولین دائی، حدیث رسول کے محافظ. الغرض اگر صحابہ کی عظمتوں کا انکار کر دیا جائے تو اسلام کی عظمت کی ساری بنیادیں جو ہے سبحان اللہ ہل جاتی ہیں. محترم بھائیوں، صحابہ کیا ہیں؟ صحابہ سچ کہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلیکشن ہے. یہ جماعت، یہ طبقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، سچ کہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلیکشن ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انبیاء میں سے چن کر افضل الرسل بنایا، اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو ساری امتوں میں افضل الامم بنایا. اور آپ کی یہ امت جو ساری امتوں میں افضل الامم ہے، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو اس امت کے طبقات میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ طبقہ بنایا، اور وہ مقام عطا کیا صحابہ کو، وہ رتبہ عطا کیا صحابہ کو کہ رہتی دنیا تک کے لیے، قیامت تک کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک کسوٹی بن گئے، ایک معیار بن گئے ایمان اور نفاق کو جانچنے کا، مومن اور منافق کو جانچنے کا. میرے نبی نے فرمایا آیت المؤمن حب الانصار
वआयतुल मुनाफिक बुग़्ज़ुल अंसार। प्यारे नबी ने कहा मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है, ये अगर जानना हो तो देख लो, जिस शख्स को भी मेरे अंसारी सहाबा से मोहब्बत हो समझ जाओ कि वो मोमिन है, और जिस शख्स को भी मेरे अंसारी सहाबा से नफरत हो, बग़्ज़ हो और दिल में कीना कपट रखता हो तो समझ जाओ कि वो मुनाफिक है। हजरात, सहाबा की अजमत की बात जब हम करने चले हैं तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की अजमत, इसके कायल न सिर्फ इंसान है, न सिर्फ इंसान है, बल्कि सहाबा की अजमत एक ऐसी हकीकत है कि जिसके कायल कायनात के जमादात और नबातात भी हैं। कायनात की जमादात, कायनात की जमादात, कायनात के शजर, कायनात के हजर, कायनात के पत्थर, जिन्हें हम कहते हैं कि ये बेजान मखलूक हैं, लेकिन सहाबा की अजमत की बात आ जाए, ये कायनात की बेजबान मखलूकात को भी जबान आ जाती है और वो भी अपने एहसासात और अपने तासुरात का इजहार करने लगते हैं। बुखारी शरीफ की मशहूर हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबे अपने 3 जलील क़द्र सहाबा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु, उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु, उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु, इन तीनों सहाबा के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद पहाड़ पर चढ़े। ओहद पहाड़ पे चढ़े, अल्लाहु अकबर, प्यारे नबी ओहद पहाड़ के माथे पर हैं, अबू बकर सिद्दीक ओहद पहाड़ के माथे पर हैं, उमर फारूक ओहद पहाड़ के माथे पर हैं, उस्मान गनी ओहद पहाड़ के माथे पर हैं। ओहद पहाड़ झूम उठा, ओहद पहाड़ लरज उठा और ओहद पहाड़ हरकत करने लगा, बाकायदा हिलने लगा ओहद पहाड़। प्यारे नबी ने अपने कदम से मार के कहा, उसबत उहद फइन्नमा अलैका नबिय्युन व सिद्दीकुन व शहीदान। आपने कहा कि ए ओहद पहाड़ खामोश रहे, ए ओहद पहाड़ खामोश रहे, हरकत न कर, खामोश रहे। आज तेरे माथे पर एक नबी है, एक सिद्दीक है और 2 शहीद हैं। यानी अल्लाह के नबी पेशिनगोई कर रहे थे कि इस वक्त मेरे साथ मेरे जो 3 जलील क़द्र साहबा हैं, इसमें से 2 आगे बढ़कर आगे चलकर शहीद होने वाले हैं। आपने कहा कि ओहद पहाड़ खामोश रहे, आज तेरे माथे पर एक नबी है, एक सिद्दीक है और 2 शहीद हैं। हजरात, ओहद पहाड़ का ये हिलना, ओहद पहाड़ का ये हरकत करना, ये दरअसल जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजमतों को बयान करता है, वही हजरात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की अजमतों का भी पता देता है। और बिल्कुल एक रिवायत के मुताबिक ऐसा ही वाकया हिरा में भी पेश आया। ओहद पहाड़ तो मदीने में, जबल हिरा मक्के में, ऐसा ही वाकया एक मरतबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इन तीनों सहाबा के साथ हिरा पे भी पेश आया। कहना ये, अजमत सहाबा की जब हम बात कर रहे हैं तो इंसान सहाबा की अजमत इतनी अजीम शय है कि कायनात की जमादात भी इस चीज को तस्लीम करते हैं। हजरात, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, अगर हम इनफिरादी तौर पर देखते चलें, एक एक सहाबी की क्या खुसूसियत है, एक एक सहाबी की क्या फजीलत है, वल्लाह गंठे दरकार हैं। एक एक सहाबी अपने अंदर इतनी फजीलतें रखता है, एक एक सहाबी अपने अंदर इतनी खुसूसियतें रखता है। ये अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु है, ये अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु है जिनके बारे में कहा गया कि इस उम्मत में नबी के बाद अगर किसी का मुकाम है तो वो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु है। और अगर शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की किताब मिन्हाजुस सुन्नाह के हवाले से ये बात भी मैं जिक्र कर दूं, इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु का ये कौल नकल किया है, मिन्हाजुस सुन्नाह में बसनद सही नकल किया है। हजरत उमर फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम, अगर क़यामत तक आने वाले मुसलमान, इस उम्मत के क़यामत तक आने वाले मुसलमान, उन तमाम मुसलमानों के ईमान को तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए, इस उम्मत के वह मुसलमान जो अहदे सहाबा से लेकर क़यामत तक आने वाले हैं, उनके ईमान को तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए और सिर्फ अबू बकर सिद्दीक के ईमान को तराजू के दूसरे पलड़े में रख दिया जाए, तो हजरत उमर कहते हैं अल्लाह की कसम, अबू बकर के ईमान वाला पलड़ा वजनी हो जाएगा, भारी हो जाएगा और पूरी उम्मत के ईमान वाला पलड़ा हल्का होकर ऊपर उठ जाएगा। उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, बसनद सही मरवी है। हजरात गौर करो, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु, कितनी बड़ी बात है
دین کی انہوں نے کیسے حفاظت کی، اسوہ نبوی کی انہوں نے کیسے حفاظت کی۔ جب پیارے نبی کی وفات ہوئی، پیارے نبی کا انتقال ہوا، ابو بکر نے زمام خلافت سنبھالی، مسلمانوں نے انہیں اپنا خلیفہ بنا لیا۔ بڑے بڑے چیلنجز ابو بکر کے سامنے تھے۔ سب سے بڑا چیلنج تو یہ آیا، مدعیان نبوت اٹھ کھڑے ہوئے کہ میں نبی ہوں۔ وہاں مسیلمہ کذاب کہہ رہا تھا کہ اب میں نبی ہوں، وہاں اسود عنسی کہہ رہا تھا کہ اب میں نبی ہوں، وہاں سجاہ نامی عورت کہہ رہی تھی کہ اب میں نبی ہوں۔ مدعیان نبوت اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہیں دوسرا فتنہ یہ ہوا کہ عرب سے ہر طرف سے ارتداد کی خبریں آنے لگی کہ فلاں قبیلہ مرتد ہو گیا، فلاں قبیلہ مرتد ہو گیا۔ ایک طرف مدعیان نبوت، تیسری طرف سبحان اللہ اسلام سے مرتد، دوسری طرف مرتد ہونے والے، اور تیسری صنف مانعین زکوٰۃ۔ کچھ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا ہم اسلام پر قائم رہیں گے، توحید پر قائم رہیں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے، بس زکوٰۃ ہم سے نہیں دی جائے گی، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، توحید کے قائل ہیں ہم، نمازی ہیں ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تین بڑے چیلنجز ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے تھے۔ تمام صحابہ کی رائے تھی، تمام صحابہ کا مشورہ تھا کہ اس وقت ان مانعین زکوٰۃ سے ذرا نرمی برتی جائے، ان کو اس وقت برداشت کر لیا جائے، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ نہیں دیں گے ان کو برداشت کر لیا جائے، تاکہ پہلے ان مرتدین سے لڑا جائے اور ان مدعیان نبوت سے لڑا جائے، ان دو فتنوں کا خاتمہ ہونے کے بعد ان کو دیکھا جائے، لیکن اس وقت انہیں برداشت کر لیا جائے۔ تمام صحابہ کی رائے تھی، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مصر تھے کہ نہیں، ابھی سے اسی وقت سے تینوں محاذوں پہ ہمیں جہاد کرنا ہے، ہمیں مدعیان نبوت سے بھی جہاد کرنا ہے، ہمیں مرتدین سے بھی جہاد کرنا ہے، اور ہمیں مانعین زکوٰۃ سے بھی جہاد کرنا ہے۔ سارے صحابہ کہہ رہے ہیں حالات بہت نازک ہیں، حالات بہت نازک ہیں، سمجھ لہذا دور اندیشی کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت ذرا مانعین زکوٰۃ کے ساتھ نرمی کی جائے، برداشت کر لیا جائے۔ سمجھانے کے لیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھیجا، تمام صحابہ نے مل کر جائیے ذرا بات کر کے آئیے، ابو بکر کو سمجھا کے آئیے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سمجھانے کے لیے گئے، پر خود سمجھ کر آئے، ابو بکر کے موقف کے قائل ہو کر آئے۔ ابو بکر صدیق نے کہا اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کہا کہ ابو بکر کے جیتے جی دین محمدی میں ذرا برابر کمی نہیں آ سکتی۔ ابو بکر کے جیتے جی جب تک ابو بکر کی ایک سانس باقی ہے، دین کی جو شکل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے ہیں اس میں ذرا برابر میں کمی نہیں آنے دوں گا۔ حضرات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے ایمان، اپنے یقین اور اپنے توکل سے 2 سال کے اندر ان تینوں فتنوں کا خاتمہ کر دیا۔ کہنا یہ ہے صحابہ کی عظمتوں کی بات اگر انفرادی سطح پر ہم کرتے چلیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کتنی بڑی بات ہے۔ پیارے نبی نے خود فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، کہا کہ لو کان نبی بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری رہتا، اگر میرے بعد کوئی نبی آنے والا ہوتا تو نبوت کا یہ تاج عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سر پہ ہوتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ آپ نے کہا کہ جس طرح پچھلی امتوں میں الہامی شخصیتیں ہوا کرتی تھیں، میری امت کی الہامی شخصیت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ تبھی تو کتنے مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عمر ایک مشورہ دیتے، حضرت عمر ایک رائے پیش کرتے، اور حضرت عمر کے مشورے کے مطابق آسمان سے وحی نازل ہو جاتی۔ کتنی بڑی بات، ادھر مشورہ پیش کیا، ادھر آسمان سے وحی نازل ہو جاتی۔ پردے کی آیتیں حضرت عمر کے مشورے کے بعد نازل ہوئی۔ مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کی بات حضرت عمر کے مشورے کے بعد آئی۔ جنگ بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں کہ انہیں قتل کر دینا چاہیے، ان سے فدیہ نہیں لینا چاہیے، آسمان سے وحی آئی، حضرت عمر کے مشورے کی تائید میں آئی۔ کتنے مرتبہ ایسا ہوا، ان کی دور اندیشی، ان کی فراست، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دور اندیشی اور ان کی فراست پہ مہر تصدیق جو سب کر دی۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو دیکھیے، ان کے اخلاق، اور ان کے اخلاق میں بھی خصوصاً شرم و حیا کا پہلو اتنا مثالی اور اتنا معیاری ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شرم و حیا کا پہلو، پیارے نبی لیٹے ہوئے ہیں، پیارے نبی لیٹے ہوئے ہیں، سوئے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا آپ کی پنڈلی سے ہٹا ہوا ہے، آپ کی پنڈلی نظر آ رہی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اجازت چاہی، پیارے نبی ویسے ہی لیٹے رہے، کپڑا پنڈلی سے ہٹا ہوا ہے، پنڈلی ظاہر ہے، ویسے ہی لیٹے رہے۔ ابو بکر آئے، بات کر کے چلے گئے۔ ابو بکر کے بعد حضرت عمر نے اجازت چاہی، پیارے نبی نے اجازت دی، ویسے ہی لیٹے رہے۔
حضرت عمر آئے, گفتگو کیے, چلے گئے. پیارے نبی ویسے لیٹے رہے, پنڈلی ظاہر ہے. اور حضرت عمر کے جانے کے بعد حضرت عثمان آئے. حضرت عثمان آئے, آپ کو بتایا گیا کہ عثمان آنے کی اجازت چاہ رہے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے. آپ نے فوراً اپنی پنڈلی ڈھانپ لی. حضرت عثمان جب جا چکے بات کر کے, مائی عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا نے پوچھا, کہا کہ اللہ کے نبی ابو بکر آئے, آپ اسی طرح لیٹے رہے, پنڈلی ظاہر تھی. عمر آئے, آپ اسی طرح لیٹے رہے, پنڈلی ظاہر تھی. پر عثمان آئے تو آپ چونک کر بیٹھ گئے, آپ نے اپنی پنڈلی ڈھانپ لی. کیا بات ہے, عثمان کی کیا خصوصیت ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا, الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ. کہا کہ عائشہ, کیا میں اس عثمان سے شرم نہ کروں جس عثمان کی سے کہ فرشتے بھی شرمایا کرتے ہیں, جس عثمان کی شرم و حیا کی داد فرشتے بھی دیتے ہیں, کیا میں اس عثمان سے شرم نہ کروں؟ حضرات, کہنا یہ ہے کہ انفرادی حیثیت سے دیکھا جائے, ایک ایک صحابی کی عظمت, ایک ایک صحابی کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہے, اور ایک ایک صحابی کی شخصیت اور ہستی اتنی وزنی ہے کہ ہمارے پاس سچ کہیں تو الفاظ نہیں ہے اس کو بیان کرنے کے لیے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ عہد نبوت کے کمسن صحابی ہیں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ, ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پہاڑ درخت پہ چڑھ رہے تھے. درخت پہ چڑھے ابن مسعود رضی اللہ عنہ, دبلے پتلے صحابی تھے, درخت پہ چڑھے. لوگوں نے ان کی دبلی پتلی پتلی پنڈلیاں دیکھی, ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی پنڈلیاں دیکھی جو بالکل باریک باریک پتلی پتلی تھی. ہنسنے لگے لوگ, کہا کہ کتنی پتلی پنڈلیاں ہیں, کتنے پتلے پیر ہیں, کتنے باریک قدم ہیں. پیارے نبی نے ہنستے ہوئے لوگوں سے مخاطب ہو کے کہا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے نبی وہ دیکھیے ابن مسعود کی پنڈلیاں کتنی نرم ہیں, کتنی باریک ہیں, کتنی پتلی ہیں. پیارے نبی نے کہا تم ہنس رہے ہو, اللہ کی قسم یہ پنڈلیاں قیامت کے روز ترازوں میں جبل احد سے زیادہ وزنی ہوں گی, احد کے پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوگی. کہا کہ ان کی جسامت کو نہ دیکھو, کنیف ملیا ایمانا, کہ ابن مسعود کا دل ایمان سے بھرا ہوا ہے, ایمان سے بھرا ہوا دل ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کل انسانوں کو جو تولے گا, وزن کرے گا, وہ ان کی جسامت پر نہیں, ان کے دلوں میں پائے جانے والے ایمان کی بنیاد پر. تبھی تو حدیثوں میں پیارے نبی نے فرمایا کہ ایک شخص جو دنیا میں بہت موٹا, تازہ, فروا رہے گا, وہ قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اللہ کے پاس اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگی. حضرات, اجتماعی سطح پر اگر دیکھیں طبقہ صحابہ کی بہت ساری خصوصیات, اجتماعی سطح پر اگر دیکھیں ان میں سے چند خصوصیتیں آج میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا, ایسی خصوصیات جو تقریباً اجتماعی طور پر تمام صحابہ کو شامل ہیں. پہلی خصوصیت یہ ہے طبقہ صحابہ کی عظمت. صحابہ کا پہلا حوالہ یہ ہے, پہلا عنوان یہ ہے کہ حضرات ایمان کے جس مقام اور معیار پہ وہ فائز تھے, قیامت تک کبھی ویسا ایمان اس دنیا میں نہیں دیکھا جائے گا. ایمان کی, ان کے ایمان کی جو کوالٹی تھی, اس کوالٹی کا ایمان اب کبھی قیامت تک اس امت میں نہیں دیکھا جائے گا. ایک صحابیہ آئی, کالی کلوٹی عورت, کالی کلوٹی خاتون, حبشی النسل خاتون, پیارے نبی سے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ انی امرأۃ اسرا, اے اللہ کے نبی مجھ پر ایک بیماری کا حملہ ہوتا ہے, میں بے ہوش ہو کے گر پڑتی ہوں, ذرا اللہ سے دعا کر دیجئے کہ مجھے شفا مل جائے. شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ اس خاتون پہ مرگی کی بیماری کا حملہ ہوتا تھا, یا بزار کے ایک روایت کے حوالے سے راجع بات یہ کہی جاتی ہے کہ جن وارد ہوتا تھا ان صحابیہ پر, جن آنے کی وجہ سے بے ہوش ہو کے گر پڑتی تھی. کہا کہ اللہ کے نبی میں بے ہوش ہو کے گر پڑتی ہوں, ذرا اللہ سے دعا کریں کہ مجھے شفا مل جائے, دعا کیجئے کہ شفا مل جائے. پیارے نبی نے کہا کہ دیکھو اگر تم چاہو تو میں تمہارے حق میں دعا کر دوں گا اور تمہیں شفا مل جائے, لیکن ایک اور چوائس میں تمہیں دیتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اس بیماری کی تکلیف پہ صبر کرو, میں شفا کی دعا نہیں کروں گا. اس بیماری کی تکلیف پہ صبر کرو, میں شفا کی دعا نہیں کروں گا, مگر اس صبر کے بدلے میں تمہیں جنت کی گارنٹی دوں گا. صحابیہ نے فوراً کہا اللہ کے نبی اگر اس بیماری کی تکلیف پر صبر کرنے سے مجھے جنت کی گارنٹی آپ کی زبانی مل رہی ہے
تو پھر مجھے شفا نہیں چاہیے، دعا مت کیجیے، مجھے جنت چاہیے، مجھے جنت چاہیے۔ بہت بڑی بات ہے۔ دیکھو امت کے مریض، امت کے بیمار، امت کے پریشان حال لوگ جو مختلف ٹینشنوں میں گھرے رہتے ہیں، کتنا بڑا سبق ہے اس کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر بھی کوئی مصیبت لاتا ہے، وہ مصیبت آخرت کے اعتبار سے بہت بہتر ہوتی ہے ذرا اگر بندہ صبر کر لے تو۔ صحابیہ نے کہا کہ اگر آپ کی زبانی جنت کی گارنٹی مل رہی ہے، مجھے شفا نہیں چاہیے اللہ کے لیے۔ ہاں بس اتنا کہا کہ اللہ کے نبی بس اتنی درخواست ہے کہ جب میں بے ہوش ہو کے گر پڑتی ہوں، میرے بدن سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، جسم ظاہر ہو جاتا ہے، اتنی دعا کر دیجئے کہ جب بھی میں بے ہوش ہو کے گر پڑوں تو میرے بدن سے کپڑا ہٹنے نہ پائے۔ دیکھو شرم و حیا اور پردے کا کیا معیار ہے۔ یہ خاتون، کالی کلوٹی خاتون کون ہے؟ یہ طبقہ صحابہ کی ایک ادنا سی خاتون۔ صحابہ سب ایک کیٹیگری کے نہیں، صحابہ کے بھی درجات ہیں، صحابہ کے بھی مراتب ہیں۔ سب سے افضل ابو بکر ہیں، ابو بکر کے بعد باقی 3 خلفاء ہیں، باقی 3 خلفاء کے بعد عشرہ مبشرہ ہیں، پھر بدری صحابہ ہیں، پھر احد کے صحابہ کے بھی درجات ہیں۔ یہ خاتون جس کا تذکرہ اس حدیث میں آیا ہے، یہ طبقہ صحابہ کی سب سے ادنا خاتون ہے۔ طبقہ صحابہ کی سب سے ادنا خاتون کے ایمان کا یہ عالم ہے، اس کے ایمان کی یہ کیفیت ہے کہ جب پیارے نبی کی زبانی جنت کی گارنٹی مل رہی ہے تو جنات کی اس تکلیف پر یا مرگی کی بیماری کی اس تکلیف پہ وہ صبر کرنے کے لیے راضی ہے، تو سوچو کہ پیارے نبی کی باتوں پہ کتنا یقین تھا اور اللہ پر اور آخرت پر ان کے دل میں ایمان کتنا مضبوط تھا۔ جبکہ یہ ادنا سی خاتون، جب ان کے ایمان کا یہ عالم ہے تو بڑے بڑے صحابہ کے ایمان کی کیا بات کریں، ہم کون اندازہ کر سکتا ہے۔ ایک تو ایمان، اور حضرات دوسری خصوصیت صحابہ کی وہ ہے جذبہ عمل، جذبہ اطاعت۔ جیسا جذبہ اطاعت اس طبقے کے اندر پایا جاتا تھا، قیامت تک ویسا جذبہ اطاعت کسی اور طبقے کے اندر نہیں دیکھا جائے گا اور نہ دیکھا گیا۔ مشکل سے مشکل اوقات میں پیارے نبی کا ایک حکم آ گیا، فوراً انہوں نے سمعنا واطعنا۔ دیکھیے ایک مشہور روایت آپ نے 12 سنی ہوگی، پیارے نبی مدینہ آئے، پیارے نبی مدینہ آئے تو آپ نے انصار کو دیکھا جو مدینے کے رہنے والے صحابہ تھے کہ وہ کھجور کی تلقیح کرتے ہیں۔ تلقیح کسے بولتے ہیں؟ مذکر درخت کے کچھ اجزاء نکال کر مؤنث درخت میں لگانا۔ اللہ کا قانون ہے جس طرح وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، مرد اور عورت کے ملنے سے انسانی نسل بڑھتی ہے، درختوں میں بھی باقاعدہ مذکر اور مؤنث درخت ہوتے ہیں، اور پھلوں کی پیداوار میں مذکر درخت کے اجزاء جب مؤنث درخت میں منتقل ہوتے ہیں تو پھل پیدا ہوتے ہیں، اور یہ اجزاء کو منتقل کرنے کا کام ہوائیں کرتی ہیں، ہواؤں سے۔ اور صحابہ اس وقت یہ کرتے تھے کہ مذکر درخت کے اجزاء لے کر مؤنث درخت کے خوشوں میں لگاتے تھے، اس سے نسل پھلوں کی آمدنی کھجور بہت اچھے پیدا ہوتے۔ پیارے نبی مکے کے تھے اور مکے کے لوگوں کا پیشہ زراعت نہیں، وہ تجارت تھی، وہ تاجر طبقہ، بزنس ان کا ہی، زراعت سے ناشنا تھے۔ پیارے نبی زراعت پیشہ نہ تھے، جبکہ مدینے کے جو انصاری صحابہ ہیں وہ سب زراعت پیشہ، اور وہ لوگ سال ہا سال سے باقاعدہ یہ عمل کرتے آ رہے ہیں، تلقیح کرتے آ رہے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ تلقیح کرنے سے فصل اچھی آئے گی، یہ اگر نہ کریں تو فصل نہیں آئے گی، معلوم ہے۔ پیارے نبی ہجرت کر کے جب مدینہ آئے مکے سے، اور مدینے کے انصاری صحابہ کو یہ تلقیح کرتے ہوئے دیکھا، مذکر درخت کے کچھ اجزاء نکال کے مؤنث درخت میں لگا رہے ہیں، آپ نے صحابہ سے کہا لو لم تفعلوا لکان خیرا، شاید ایسا نہ کرو تو اچھا ہے، کیوں کر رہے ہو، چھوڑ دو۔ جذبہ اطاعت اس کو کہتے ہیں۔ جیسے ہی اللہ کے نبی نے کہا، اس سال سارے مدینے کے صحابہ نے وہ تلقیح کرنا چھوڑ دیا۔ جذبہ اطاعت۔ دیکھو کسان ہیں، زراعت پیشہ ہے، جانتے ہیں کہ وہ کرنے ہی سے فصل آتی ہے، نہ کریں تو فصل اچھی نہیں آتی ہے، لیکن پیارے نبی کا حکم آ گیا کہ نہ کرو تو شاید اچھا ہے، سب کے سب فوراً رک گئے۔ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی یہ کرنے ہی سے فصل اچھی آتی ہے، کبھی نہیں کہا، سارے صحابہ رک گئے۔ اچھا ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اس سال فصل ٹھیک نہیں آئی، پھل ٹھیک نہیں آئے۔ صحابہ نے پیارے نبی سے اس وقت آ کے کہا، اے اللہ کے نبی ہم نے تلقیح نہ کی، آپ کی بات سن کر ہم خاموش رہ گئے، دیکھیے فصل ٹھیک نہیں آئی۔ اس وقت پیارے نبی نے کہا کہ لوگوں، میں تم جیسا ایک انسان ہوں،
मैं तुम जैसा एक इंसान हूं, दीन के सिलसिले में दीन के हवाले से कोई भी बात कहूं तो वो बात तो तुमको लेना ही है, अमल करना ही है। दुनिया के सिलसिले में अगर कोई मशवरा दूं तो मैं भी एक इंसान हूं, मुझसे भी भूल हो सकती है दुनिया के सिलसिले में। यानी मैं बहैसियत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तुमको वो हुक्म नहीं दिया था, मैं बहैसियत मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह मैंने वो हुक्म दिया था। अल्लाह के रसूल की हैसियत से मैंने तुम्हें वो तालीम नहीं दी, अब्दुल्लाह और आमिना के बेटे मोहम्मद की हैसियत से मैंने तुम्हें बताया था। कहा कि दुनिया के सिलसिले में जैसे तुमसे भूल हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है। हजरात, इस वाकये में जो गौर तलब इबरत का पहलू कि नबी के कहने पर सहाबा जिन्हें मालूम था कि तलक़ीक़ करने ही से फसल अच्छी आती है, बिला चूं चरा आपके हुक्म को तस्लीम करते हुए तलक़ीक़ करने से रुक गए। ये जज्ब इताअत उम्मत के किसी और तबके में नहीं देखा गया। इल्मी एतबार से अगर आप देखें, जितने उलमा, जितने मुहद्दिसीन, जितने मुफस्सिरीन, जितने फुक़हा, जितने उदबा तबके सहाबा में पाए गए, क़ियामत तक किसी और तबके में इतने मुहद्दिसीन, इतने मुफस्सिरीन, इतने फुक़हा नहीं पाए जाएंगे। और जिनके इल्म की इस्तिकामत की शहादत प्यारे नबी ने दी। कैसा इल्म? देखो, एक मर्तबे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबी रसूल उबई बिन काब रजी अल्लाह अन्हु से पूछा। उबई बिन काब रजी अल्लाह अन्हु से पूछा कि उबई बताओ, बता सकते हो कि कुरान मजीद की सबसे अजीम आयत कौन सी है? देखो, सवाल कितना मुश्किल था। कुरान मजीद में 6000 से ज्यादा आयतें हैं, 6000 से ज्यादा आयतें। सवाल क्या था? उबई बता सकते हो कि कुरान मजीद की सबसे अजीम आयत कौन सी है? बड़ा मुश्किल सवाल था। 6000 में से एक आयत को सेलेक्ट करना है, बहुत मुश्किल सवाल। एग्जाम पेपर में हमारे सामने 4 चॉइस रहते हैं, 4 में से एक सेलेक्ट करना रहता है। कितनी गलतियां नहीं करते हम? हाँ, 4 चॉइस रहते हैं, 4 में से करेक्ट जवाब कौन सा, एक सेलेक्ट करो। कितनी गलतियां हम करते हैं। यहां उबई बिन काब से इतना मुश्किल सवाल था कि कुरान मजीद की 6000 से ज्यादा आयतों में सबसे अजीम आयत कौन सी है बताओ? प्यारे नबी ने पूछा। उबई बिन काब रजी अल्लाह ने सोचा और सोचकर जवाब दिया। कहा, अल्लाह के नबी, मैं समझता हूं कि शायद आयतुल कुर्सी ये कुरान मजीद की सबसे अजीम आयत है। प्यारे नबी को इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, आपने उनके सीने पर थपकते हुए जैसे शाबाशी देते हैं, शाबाशी देते हुए कहा, लिया निकल इल्म अबुल मुंजिर, ऐ अबुल मुंजिर उबई बिन काब, कुरान मजीद का खुसूसी इल्म तुम्हें मुबारक हो, कुरान मजीद की तफसीर का खुसूसी इल्म तुम्हें मुबारक हो। कितना सही जवाब दिया। 6000 से ज्यादा आयतों में एक आयत बतानी थी और तुमने करेक्ट जवाब दिया कि आयतुल कुर्सी ये कुरान मजीद की सबसे अजीम आयत है। तो हजरात, इल्मी एतबार से भी तबक़े सहाबा में जो इल्म पाया गया, क़ियामत तक वो इल्म और वैसा इल्म इस उम्मत के किसी और तबके में नहीं पाया जा सकता। और हजरात, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, ये वो तबका है जिस तबके को कदम कदम पे जन्नत की बशारतें मिलती रही, उनकी एक एक अदा पे जन्नत की खुशखबरियां मिलती रही, उनके एक एक अमल पे जन्नत की खुशखबरियां मिलती रही। ये वो तबका है जिस तबके को उमूमी सतह पर भी और तन्हा इनफिरादी सतह पर भी प्यारे नबी ने वक्तन फवक्तन जन्नत की बशारतें सुनाई। हाँ, अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि एक मरतबे मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बगीचे में बैठे थे। मैं ये इरादा करके गया कि अल्लाह के नबी जहां भी रहेंगे मैं आपका बव्वाब बनूंगा, बव्वाब गेट में मैं आपका हारिस, निगहबान और मुहाफिज बनकर खड़ा हो जाऊंगा। अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैं गया, प्यारे नबी एक अंसारी सहाबी के बगीचे में बैठे थे, कुआं था, कुएं में पैर लटकाए हुए अकेले बैठे रहे। मैं बगीचे का गेट बंद करके बगीचे के गेट पे खड़ा हो गया। इतने में एक साहब आए, आकर उन्होंने दस्तक दी, कहा कि मैं अंदर आना चाहता हूं। अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैं फौरन अल्लाह के नबी के पास गया जो कुएं में पैर लटकाए बैठे थे। मैंने कहा कि अल्लाह के नबी, कोई साहब हैं जो आना चाह रहे हैं, आपसे इजाजत के तालिब हैं। प्यारे नबी ने कहा, इफ्तह लहू वबश्शिरहू बिल जन्नह, कहा कि दरवाजा खोल दो, ये गेट खोल दो और इस आने वाली शख्सियत को जन्नत की बशारत दे दो। अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु कहते, मैंने दरवाजा खोला, देखा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, मैंने जन्नत की बशारत दे दी। अबू बकर आए, प्यारे नबी के बाजू कुएं में पैर लटकाए हुए वो भी बैठ गए प्यारे नबी के बाजू। फिर दरवाजा बंद करके खड़े हो गए। कहते हैं फिर एक और आने वाले ने दस्तक दी,
اجازت چاہی. میں نے اللہ کے نبی سے عرض کیا, کہا کہ اللہ کے نبی ایک اور شخصیت آنا چاہ رہی ہے, اجازت ہے؟ آپ نے کہا افتح لہ وبشرہ بالجنہ, کہا کہ دروازہ کھول دو اور اس آنے والی شخصیت کو بھی جنت کی خوشخبری سنا دو. ابو موسیٰ کہتے ہیں گیا, دروازہ کھولا تو دیکھا حضرت عمر ہے, میں نے انہیں بھی جنت کی بشارت سنا دی. حضرت عمر آئے اور وہ بھی ابو بکر کے بازو کنویں میں پیر لٹکائے ہوئے بیٹھ گئے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پھر ایک تیسرے شخص آئے, انہوں نے اجازت چاہی. میں نے اللہ کے نبی سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی ایک اور شخصیت آنا چاہتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا افتح لہ وبشرہ بالجنہ علی بلوى تصیبہ, کہا کہ کھول دو دروازہ اور اس آنے والی شخصیت کو بھی جنت کی خوشخبری سنا دو, لیکن ایک امتحان سے گزرنے کے بعد, ایک آزمائش سے گزرنے کے بعد, ایک مصیبت کا سامنا کرنے کے بعد انہیں جنت ملے گی. ابو موسیٰ کہتے ہیں دروازہ کھولا تو دیکھا عثمان بن عفان ہے, میں نے انہیں جنت کی خوشخبری سنائی, لیکن کہا کہ ایک امتحان سے گزرنے کے بعد کون سا, یہ سب فیوچر ہے. اللہ کے نبی اشاروں میں فیوچر کی بات کر رہے تھے, اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ اب عالم الغیب تھے نعوذ باللہ. آسمان سے آنے والی وحی نے نبی کو یہ سب باتیں بتائی تھی. آسمان سے آنے والی وحی نے خبر دی تھی کہ فیوچر میں کیا کیا آپ کی امت میں ہونے والا. جن باتوں کی خبر وحی نے دی اتنی ہی باتیں نبی کو معلوم تھی. تو حضرت عثمان بھی آئے, سبحان اللہ, اور وہ مصیبت سے مراد ان کے زمانے میں جو بغاوت ہوئی ان کے خلاف اس طرف اشارہ تھا. حضرت عثمان آئے اور حضرت عمر کے بازو بیٹھنا چاہا تو وہاں جگہ نہ تھی, وہ ہٹ کر بیٹھ گئے. تینوں بازو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے بازو ابو بکر, ان کے بازو عمر. حضرت عثمان کو جگہ نہ ملی, وہ ہٹ کر ذرا دور بیٹھ گئے. اس حدیث کو روایت کرتے ہوئے سعید بن مسیب جو سید التابعین کہلاتے ہیں, وہ کہا کرتے تھے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کی زندگی میں یہ اشارہ دے دیا تھا کہ ابو بکر عمر کی خبر نبی کے بازو ہوگی اور عثمان کی خبر ذرا دور رہے. وہ اشارہ تھا وہ اللہ کی جانب سے. سعید بن مسیب کہتے ہیں. تو حضرات یہ وہ صحابہ ہیں جنہیں لسان نبوت نے قدم قدم میں جنت کی بشارتیں سنائی. دیکھو جنگ تبوک کا موقع ہے, دور دراز کا سفر ہے, ساز و سامان سفر کی قلت ہے, اسباب جنگ کی قلت ہے, پیسے کی کمی ہے. پیارے نبی نے اعلان کیا, کون ہے من جاہز جیش العسرۃ فلہ الجنہ, جو آج ہمیں مسلح کرے, آج پیسہ دے, آج اسباب سفر فراہم کرے, آج خرچ کرے, میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ 10,000 درہم لے کر آئے, 10,000 درہم لے کر آئے اور 10,000 درہم لا کر پیارے نبی کے ہاتھوں میں تھما دیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن عفان کے لائے ہوئے درہموں کو لے کر ممبر پہ چڑھے اور چڑھ کے پورے صحابہ سے مخاطب ہو کے کہا, اے میرے صحابہ سن لو کہ آج میرے عثمان نے وہ نیکی کر لی ہے کہ ما ضر ابن عفان ما عمل بعد هذا اليوم, کہ آج کے بعد عثمان بن عفان کچھ عمل بھی نہ کرے, اب انہیں جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی. بہت بڑی بات. آج کے بعد عثمان بن عفان جو کرنا ہے کر لے, جنت انہوں نے اپنے حق میں واجب کر لی. یہ تو چند نظیریں ہیں, چند مثالیں ہیں. تاریخ کا اگر آپ حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے, کتنے صحابہ ہیں جنہیں پیارے نبی نے قدم قدم پہ جنت کی بشارتیں سنائی. اور حضرات جس طرح یہ طبقہ قدم قدم پہ جنت کی بشارتیں انہیں مل رہی تھی, حضرات اس طبقے کی فضیلت بھی ہے. ایک فضیلت کا پہلو یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قدم قدم پہ ان کے ساتھ نصرت الہی رہی, قدم قدم پہ ان کے ساتھ تائید الہی رہی. رب العالمین کی مدد ان کے شامل حال رہتی. مشکل سے مشکل گھڑیوں میں آسمان سے مدد ان کے پاس آتی. بخاری شریف کی روایت ہے, 2 صحابی اسید بن حضیر اور عباد بن بشر, 2 جلیل القدر صحابی ہیں, پیارے نبی کے پاس آئے کسی معاملے میں بات کرنے کے لیے, مشورہ کرنے کے لیے, گفتگو کرنے کے لیے پیارے نبی کے پاس آئے. اور رات کا وقت تھا, بہت دیر بات کرتے ہوئے کھڑے ہوئے اور گفتگو ختم ہونے کے بعد واپس جانے لگے دونوں صاحب. رات کا وقت تھا, تاریکی تھی. دونوں صحابی جیسے اللہ کے نبی کے پاس سے نکلے, بخاری شریف کی روایت کہتی ہے کہ ان دونوں صحابہ کے سامنے ایک نور اور ایک روشنی چلنے لگی, راستے کو منور کرتے ہوئے. ایک نور اور روشنی چلنے لگی راستہ منور کرتے ہوئے. اور آگے چل کر دونوں کا راستہ الگ الگ تھا. اسید بن حضیر کو دائیں جانب جانا تھا, عباد ابن بشر کو بائیں جانب جانا تھا. جیسے ہی دونوں الگ ہوئے, اس روشنی کے بھی 2 حصے ہو گئے, ایک حصہ عباد ابن بشر کے ساتھ, ایک حصہ اسید ابن حضیر کے ساتھ. بخاری میں نصرت الہی,
تائید الہی، جسے آج کی زبان میں اگر آپ کہیں تو کرامت صحابہ. اہل الحدیث کرامتوں کو مانتے ہیں، کرامتوں پہ ایمان رکھتے ہیں. سلف کا عقیدہ کرامتوں کو ماننے کا ہے. ہاں، کرامتوں کے نام پہ شرارتوں کو نہیں مانتے ہیں. جی ہاں، کرامتیں برحق ہیں، وہ نیک ہو، اولیاء ہو، بزرگ ہو، متقی ہو، خدا ترس انسان ہو، ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. دیکھیے علامہ البانی جو اس دور کے بہت بڑے محدث تھے، انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. کیا حدیث؟ ایک اور صحابی تھے ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ. ابو امامہ الباہلی مسلمان ہوئے اور ان کے قبیلے کا نام تھا باہلہ. جب یہ مسلمان ہوئے تو پیارے نبی نے انہیں ان کے قبیلے باہلہ کی جانب دائی بنا کر بھیجا، مبلغ بنا کر بھیجا، جاؤ دعوت و تبلیغ کا کام. ابو امامہ آئے، اپنے قبیلے والوں کے آگے اسلام پیش کیا، سمجھایا، منوایا. قبیلے والوں نے مانا نہیں. قبیلے والوں نے مانا نہیں، بلکہ الٹا حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کو خوب گالیاں دی، خوب مارا پیٹا. ابو امامہ کہتے ہیں میں بھوکا ہو گیا، پیاسا ہو گیا. میں نے کہا پانی تو پلا دو، کھانا تو کھلا دو. نہ انہوں نے پانی پلایا، نہ کھانا کھلایا، مار کر دھتکار کر بھیج دیا. حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں واپس ہوا، راستہ چلتے ہوئے جب تھک گیا ایک درخت کے نیچے سو گیا. ایک درخت کے نیچے سو گیا. کہتے ہیں سو گیا تو میں نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ خواب میں ایک آنے والا اور میرے پاس پہنچا. پہنچ کر اس نے کہا کہ ابو امامہ یہ دودھ ہے پی لو، یہ دودھ ہے پی لو. ابو امامہ کہتے ہیں میں پینے لگا. پی کر میں نے واپس کیا، کہا اور پیو، کہا اور پیا. واپس کیا، کہا اور پیو. اتنا پیا کہ جو ہے میں سیر ہو گیا، پیٹ بھر گیا، مزید پینے کی گنجائش نہ رہی. نیند کی عادت. اچھا ادھر وہ خواب دیکھ رہے ہیں، ادھر بستی والوں کا اس کے ضمیر نے ملامت کی کہ ہم نے ابو امامہ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا. جتنا بھی ہو وہ ہمارے ہی قبیلے کا فرد ہے، ہمارا ہی بچہ تھا، ہم نے اس کو بھوکا پیاسا لوٹا دیا، ہم نے اچھا نہیں کیا. بعض لوگوں کے ضمیر میں ملامت کی. وہ ایک توشہ لے کر، پانی لے کر جس راستے پہ ابو امامہ باہلی چلے تھے، ابو امامہ باہلی کی تلاش میں آئے. دیکھا ایک درخت کے نیچے سو رہا ہے، ایک درخت کے نیچے سو رہے ہیں. ابو امامہ الباہلی کو جگایا، جگا کے کہا کہ ابو امامہ معاف کرنا، ہم نے آپ کے ساتھ گستاخی کر دی، آپ کو کھلایا بھی نہیں، آپ کو پلایا بھی نہیں. یہ لو یہ توشہ اور یہ لو پانی، تمہیں کھلانے پلانے کے لیے آیا. حضرت ابو امامہ کہتے ہیں جب میں جاگا تو میری پوری بھوک مٹ چکی تھی، میری پوری پیاس مٹ چکی تھی. وہ جو خواب میں اللہ تعالیٰ نے مجھے پلایا تھا. میں نے کہا اطعمنی ربی وسقانی، میں نے ان سے کہا تمہارے کھانے تمہارے پانی کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، میرے رب نے مجھے کھلا دیا، میرے رب نے مجھے پلا دیا. علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا. حضرات صحابہ وہ جماعت ہے قدم قدم پہ جن کے ساتھ نصرت الہی رہی، تائید الہی رہی. ہاں، اور اس جماعت کی ایک اور خصوصیت جو بہت عظیم خصوصیت، وہ کیا جانتے ہیں؟ جس کو لسان نبوت نے ان الفاظ میں ادا کیا، کہا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی. لوگوں میرے صحابہ کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اور ایک اور روایت میں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کرو. کیوں؟ کہا فوالذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لو انفق احدکم مثل احد ذهبا لما بلغ مد احدهم ولا نصیفا. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر لے. میرے صحابہ نے میرے ساتھ رہتے ہوئے جو ایک مد صدقہ کیا تھا جو کا، آدھا مد صدقہ کیا تھا جو کا، تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر لے، میرے صحابہ نے میرے ساتھ رہتے ہوئے جو ایک مد صدقہ کیا تھا اس کے اجر و ثواب کو بھی نہیں پہنچ پاؤ. مد کتنا رہتا جانتے ہیں؟ آدھا کلو. مد جو ہے نا آدھا کلو سے کچھ زائد، 600 گرام سمجھو. ایک مد 600 گرام کا ہوتا ہے. پیارے نبی کہہ رہے ہیں قیامت تک آنے والے مسلمانوں میں سے کوئی مسلمان احد پہاڑ کے برابر، احد پہاڑ کے برابر خرچ کرے. اور کیا خرچ کرے؟ سننا خرچ کرے، سونا خرچ کرے. احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے. نبی کے ساتھ رہتے ہوئے ابو بکر عمر نے
جو آدھا کلو چاول آدھا کلو گیہوں صدقہ کیا تھا اس کے اجر و ثواب نہیں پہنچ پائے. کون سوچ سکتا ہے مقام صاحب؟ آج لوگ آسانی سے تنقیدیں کر دیتے ہیں, تفسیریں کر دیتے ہیں, زبان میں اللہ نے ہڈی نہیں رکھی, زبان چلتی رہتی ہے, غیر ذمہ دارانہ گفتگو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو موضوع بحث بناتے ہیں. ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو, ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو ایسے صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں جن صحابہ کی فضیلتیں پیارے نبی نے یہ بتائی. اور حضرات, صحابہ کے سلسلے میں یہ بات بھی ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہوگا, وہ اللہ سے راضی ہوگا. یہ جو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے, یہ کوئی معمولی بات نہیں, یہ بہت بڑی بات. کیسے بہت بڑی بات؟ بخاری شریف کی ایک روایت ہے, پیارے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے روز جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے, جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے, جنت کی نعمتوں میں مست ہوں گے, مگن ہوں گے, جنت میں خوش ہوں گے, مسرور ہوں گے, شاداں ہوں گے, فرحاں ہوں گے. اللہ کہے گا جنتیوں میری ایک اور نعمت باقی ہے, میری ایک اور نعمت باقی ہے. جنتی حیران ہوں گے, پریشان ہوں گے, سب کچھ اللہ نے دیا ہے, ہر چیز سے اللہ نے نوازا ہے, پھر اب کون سی نعمت باقی ہے؟ جنتی سوچ میں پڑ جائیں گے آخر وہ کون سی نعمت ہے جو باقی ہے. تب اللہ تعالیٰ کہے گا وہ نعمت یہ ہے اے جنتیوں کہ میں اب ہمیشہ تم سے راضی رہوں گا, کبھی تم سے ناراض نہ ہوگا. ہمیشہ میں تم سے راضی رہوں گا, کبھی تم سے ناراض نہ ہوگا. غور کرو, جنتیوں کو جنت میں جو سب سے عظیم نعمت رضا الہی کی ملنے والی ہے, وہ نعمت اللہ نے صحابہ کو دنیا ہی میں دے دی, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کر. کیا مقام ہے, کیا مرتبہ ہے, کیا درجہ ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا. حضرات اسی لیے یہ تو فضیلتوں کی بات ہوئی, عظمتوں کی بات ہوئی. انہی فضیلتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین معیار حق ہیں. صحابہ معیار حق ہیں. حق کو جانچنے کے لیے, حق پر چلنے کے لیے, کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے صحابہ کی فہم کو لینا, صحابہ کی سمجھ کو لینا بے حد ضروری ہے. دیکھو غور کرو, جس وقت اللہ کے نبی نے وہ حدیث ارشاد فرمائی کہ بنو اسرائیل 70 پر 2 فرقوں میں بٹ گئے, یہودی 70 پر 2 فرقوں میں بٹ گئے, اور آپ نے فرمایا کہ یہ امت 70 پر 3 فرقوں میں بٹے گی. اور صحابہ نے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی, اور اللہ کے نبی نے کہا 70 پر 3 میں سے 70 پر 2 جہنم کے راستے پہ جا رہے ہوں گے, صرف ایک طبقہ ہوگا جو جنت کے راستے پہ چل رہا ہوگا. اور صحابہ نے جب پوچھا کہ وما ہیا, کہ یہ فرقہ ناجیہ 73 فرقوں میں 73 طبقات میں جنت میں جانے والا جو ایک طبقہ ہے اس کی پہچان کیا ہے؟ اللہ کے نبی آپ نے کیا فرمایا؟ ما انا علیہ اليوم واصحابی, ما انا علیہ اليوم واصحابی. آپ نے کہا کہ جس کے ایمان, جس کے عمل کا معیار یہ ہو, دین کے جس تصور پہ میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں, میں اور میرے صحابہ جس راستے پر چلے ہیں, میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر چلنے والا طبقہ وہ جنتی طبقہ. غور کرنے کی بات ہے, اللہ کے نبی اتنا بولتے تو بس تھا نا کہ جو میرے طریقے پر ہو, اتنا بولتے تو بس تھا. دین کے جس تصور پہ میں ہوں, جو میرے طریقے, اتنا بولتے تو بات کافی تھی. کیا وجہ ہے کہ پیارے نبی نے وہ اصحابی کہا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہو. آپ نے یہ بتانا چاہا نبی کا طریقہ صحابہ کا طریقہ الگ الگ نہیں, وہ ایک ہی طریقہ جو نبی کا تھا وہی صحابہ کا تھا, الگ الگ نہیں. صحابہ کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ دین کو ویسے سمجھو جیسے میرے صحابہ سمجھے, اور دین کو ویسے فالو کرو جیسے میرے صحابہ نے فالو کیا. اور قرآن کہتا ہے, میں نے جو آیت پڑھی آپ کے سامنے, والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان, کہ انصار اور مہاجرین میں سے ایمان لانے میں جنہوں نے پہل کی, سبقت کی, والذین اتبعوهم بإحسان, اور جو ان صحابہ کی پیروی کریں. قرآن میں جو ان صحابہ کی پیروی کریں بھلے طریقے سے, قرآن صحابہ کی پیروی کرنے کی تعلیم دے رہا ہے, قرآن صحابہ کو فالو کرنے کی دعوت دے رہا ہے. اسی کو منہج سلف کہا جاتا ہے
یہی منہج سلف کی خصوصیت ہے کہ ہم کتاب و سنت کو سمجھنے میں آزاد نہیں ہیں، کتاب و سنت کو سمجھنے میں ہم صحابہ کے فہم کے پابند ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب پیارے نبی نے اس امت کے مستقبل میں آنے والی فتنوں کی پیشن گوئیاں فرمائی تو جب صحابہ نے پوچھا فتنوں سے بچنے کا راستہ کیا ہے، تب آپ نے کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہا کہ فتنوں سے بچنا چاہتے ہو تو میری سنت کو لازم پکڑو، میرے طریقے کو لازم پکڑو، اور میرے طریقے اور میری سنت کے ساتھ ساتھ میرے صحابہ کے طریقے، میرے صحابہ کی سنت کو بھی لازم پکڑو۔ خلفاء راشدین کا حوالہ آپ نے دیا، خلفاء راشدین کے نہج کو لازم پکڑو۔ تو حضرات آج یہ بہت ضروری ہے کتاب و سنت کو، قرآن کو سمجھنے میں، حدیث کو سمجھنے میں، دین کو سمجھنے میں ہم اگر صحابہ سے زیادہ نہیں سمجھ سکتے۔ جادو کا انکار کر دیا آسانی سے، میری عقل نہیں مانتی۔ تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ تمہاری عقل نہیں مانتی تو جادو کا انکار کر دو۔ صحیح ہے کہ کتنی حدیثوں کا انکار ہو گیا۔ حضرات جہاں آپ نے صحابہ کی عظمت کا انکار کر دیا اور صحابہ کو معیار حق کہا کہ وہ معیار حق نہیں ہے، تو سمجھو یہیں سے گمراہیوں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جائے جو کبھی رکنے والا نہیں، تھمنے والا نہیں۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے، اور زندگی میں ان کو آئیڈیل اور اسوا بنا کر ان کو فالو کرنے کی ضرورت ہے۔ رب العالمین کہنے والے کو، سننے والوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Oh